سنو، امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت عمر فاروق نے کہا تھا، فرات کے کنارے، نہر فرات کے کنارے سخت گرمی اور پیاس میں اگر کوئی کتا مر گیا نا، کتا تو اللہ قیامت کے دن عمر سے پوچھے گا کہ حکومت تیری تھی تو اس کو پانی کیوں نہیں ملا تھا، تیری گورنمنٹ میں پانی کیوں نہیں ملا؟ کیا بات کرتے ہو صاحب۔ اور یہاں میں نے کہا کہ صاحب نمبر گیم کے چکر میں ہے، صاحب نمبر گیم کے چکر میں کہ میں نے ایسے کیا تو فلاں نے ایسے کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا کریم ہے۔ جمعہ کا دن ہے، یہ دعا کرو دل سے کہ یا اللہ اگر تو حضرت عمر فاروق کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز کو بھیج سکتا ہے تو کسی اور کو بھی بھیج دے، تو قادر مطلق ہے نا، مہربانی فرما، اب غرباء پر، مساکین پر، کمزوروں پر رحم فرما، اب فضل فرما۔ وہاں تو یہ حال تھا کہ حضرت زید بن، یہاں تو کہتے ہیں نا غلطی سے ہو گیا، حضرت زید بن حارثہ کہتے ہیں ایک جنگ کا موقع تھا، تو ایک شخص کفر کی طرف سے لڑتا آ رہا تھا، کفر کی طرف سے، فرماتے میں نے جب وہ میرے قریب آیا لڑتے وقت تو حضرت زید بن حارثہ کہتے میں نے تلوار اٹھائی اور میں مارنے لگا تو اس نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت زید بن حارثہ کہتے ہیں میں نے کہا اچھا اب موت نظر آئی ہے تو کلمہ یاد آ گیا ہے، تو کافر ہے۔ تو اس نے تلوار سے بچنے کے لیے کلمہ پڑھ رہا، کہتے میں نے ماری تلوار گردن اڑا دی۔ پھر میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، میں نے کہا یا رسول اللہ آج جہاد کے وقت ایک انوکھا واقعہ ہوا، ایک بندہ کفر کے ساتھ لڑ رہا تھا اور جب میں تلوار مارنے لگا تو وہ کلمہ پڑھ رہا تھا، حضور میں سمجھ گیا کہ تلوار سے بچنے کے لیے کلمہ پڑھ رہا ہے۔ حضرت زید بن حارثہ کہتے ہیں حضور کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو گئی، نبی کریم فرمانے لگے تو نے دل پھاڑ کے دیکھا تھا کہ وہ تلوار سے ڈر کے کلمہ پڑھ رہا ہے؟ جب وہ پڑھ رہا تھا کلمہ تو پھر تو کس طرح کا مجاہد ہے جس نے کلمہ پڑھنے والے کی گردن اڑا دی؟ وہ پڑھ رہا تھا کلمہ تو تجھے قبول کرنا چاہیے۔ میرے بھائی یہ بڑا محتاط معاملہ ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ کچھ دنوں تک یہ باتیں رہتی ہیں، پھر آہستہ آہستہ میری آنکھوں سے بھی رخصت ہو جائیں گی، آپ کی نظروں سے بھی رخصت ہو جائیں گی، لیکن وہ دو بیٹیاں ساری زندگی نہیں بھلا سکتی، ان کے لیے تھوڑا سا مشکل ہے۔ ان پر جو طوفان تیزی سے گزرا ہے نا، گزرا تو چند منٹوں میں ہے لیکن صدیوں تک اس کی گونج رہے گی، صدیوں تک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی فضل کر دے۔ اب تو ہم دعاؤں والی جگہ پہ آ گئے ہیں، چونکہ میری قوم تو انویسٹر ہے نا ان سب کی، میری قوم انویسٹر ہے، وہ انویسٹ کرتی ہے ان لوگوں پہ، ان کو لاتی ہے، بناتی ہے، خرچے کرتی ہے، پوسٹر چھاپتی ہے، شرم نہیں آتی، حیا نہیں آتی، ایسے لوگوں کو لاتی ہے اور پھر کیا مطلب بات کی جائے۔ اور میں نے اس وقت بھی کہا تھا، میں پھر کہتا ہوں اور ببانگے دہل کہتا ہوں کہ نمبر پلیٹیں بدلنے سے گاڑیاں ٹھیک نہیں ہوتی، نمبر پلیٹیں بدلنے سے گاڑیاں ٹھیک نہیں ہوتی، گاڑی کا انجن بدلنے سے پھر ہی اس کا دھواں ختم ہوتا ہے۔ نمبر پلیٹ بدل کے چہرے وہی، باتیں وہی، کام وہی، یہ کس طرح صحیح ہو سکتا ہے؟ یہ تو نظام اس وقت ٹھیک ہو جائے جب اندر سے بولیے انجن بدلے جائیں گے، تب یہ معاملات صحیح ہوں گے۔ بس دعا کرو جمعے والے دن اللہ اپنی خاص رحمت فرمائے۔ بہرحال عام دام برسر مطلب حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضور کوئی کام بتائیں مجھے، میں کروں تو میری دنیا بھی بن جائے آخرت بھی بن جائے، کوئی کام بتائیں، کوئی حکم۔ آپ فرماتے میری جیب میں پیسے بھی تھے، حضور کہتے تو میں کنواں بھی کھدوا دیتا، سرکار فرماتے تو میں کسی مسجد کی جگہ میں وسعت بھی کر دیتا، کوئی حکم بتائیں۔ تو کہتے حضور نے عجیب حکم بتایا، فرمایا اعزل اذا عن طریق المسلمین، فرمایا ابو بردہ اگر تو نے نفع والا کام کرنا ہے نا جس سے تیری دنیا بھی بنے اور آخرت بھی بنے، تو فرمایا جب تو رستے میں چل رہا ہو نا تو جو چیزیں کسی کو تکلیف دینے والی ہو وہ رستے سے اٹھاتا جایا کر، وہ چیزیں رستے سے، مشکل کام ہے، خاصا مشکل ہے نا جی، رستے سے چیزیں اٹھاتے جایا کر، یہ وہ کام ہے جس سے تیری دنیا بھی بنے گی اور تیری آخرت بھی بنے گی، تجھے نفع ملے گا۔ تکلیف دینے والی چیزیں رستے سے اٹھا۔ حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمت اللہ علیہ کا ایک مرید آیا، کہنے لگا حضور لوگ بڑا تنگ کرتے ہیں، اب میں بھی تنگ ہی کروں گا۔ ہمارا دعویٰ ہے نا کہ میں اچھے کے ساتھ اچھا ہوں اور برے کے ساتھ، یہ کوئی کمال کی بات ہے، برے کے ساتھ تو سارے ہی برے ہوتے ہیں، اچھے کے ساتھ تو سارے ہی
कमाल तो ये है कि मैं अच्छे के साथ भी अच्छा हूं और बुरे के साथ भी अच्छा हूं, ये कमाल है। ये काहे का कमाल है कि जिस तरह का वो उस तरह का, ये कोई कमाल नहीं। मेरे भाई, हजरत जनाब ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह से हजरत महबूब इलाही से वो मुरीद कहने लगा, हुजूर आप हमेशा दरगुजर की बातें सुनाते हैं, लोग तंग करते हैं। अब मैंने फैसला कर लिया है कि जो मेरे रास्ते में कांटे बिछाएगा मैं भी उसके रास्ते में कांटे बिछाऊंगा। तो आप फरमाने लगे, बेटा नहीं, कोई कांटे बिछाए तो तू कांटे उठा लिया कर। उसने कहा, हुजूर नहीं, मैंने भी कांटे बिछाने हैं। तो आप फरमाने लगे, आधी सड़क पे तूने बिछा दिए, आधी पे उसने बिछा दिए, तो जितने लोग गुजरेंगे सबके पैर जख्मी हो जाएंगे, फिर तो सारा रोड कांटों से भर जाएगा। कोई उठाने वाला भी तो होना चाहिए ना, कोई कांटे चलने वाला भी होना चाहिए, कोई ऐसा शख्स मौजूद हो जो रस्तों के कांटे उठाए। मेरे भाई, राह के हम पर हुकूक है, रस्ते के हम पर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रस्ते पे बैठने पे मना किया, लेकिन फरमाया अगर बैठना है तो तुम्हें 5 काम करने पड़ेंगे। गर्मियों में जिसका दिल करता है ना कि खुली हवा में बैठूं, बैठ ले, पर 5 काम करे, ये बुखारी है। जिसका दिल करता है ना सर्दियों में गली में बैठूं, धूप लूं, तो फिर वो कितने काम करेगा? बोलिए या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, क्या क्या करे तो रस्ते में बैठने की इजाजत है? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रस्ते का हक अदा करो, 5 काम करो। या रसूल अल्लाह कौन कौन से? फरमाया अगर रस्ते में बैठना है तो नजरें नीची करके बैठो, इसको भी उसको भी, आने वाले को भी और जाने वालों को भी देखने की तुम्हें इजाजत है। रस्ते में बैठना है तो फिर नजरें नीची करके बैठो। रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया रस्ते में बैठना है तो दूसरी शर्त है, ये शर्तें 5 लगाई नबी पाक ने, ये बुखारी है। फरमाया रस्ते में बैठना है तो दूसरी शर्त तुम्हारे लिए ये है कि जितनी चीजें तकलीफ देने वाली रस्ते में पड़ी होगी वो बैठने वाले ने उठानी है। उसने एक नया वहां बैठ के अजियत वाला काम नहीं करना, बल्कि उसकी जिम्मेदारी है, चूंकि रस्ते में वो बैठा है, तकलीफ दे चीजें उठाएगा। और तीसरी शर्त नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम पर जरूरी है कि तुमने सलाम लेने वाले का जवाब जल्दी देना है। रस्ते में बैठना है तो सलाम लेने वाले का जवाब जल्दी देना है। और चौथी शर्त यह है कि तुमने रस्ते में बैठे बैठे नेकी का हुक्म देना है और बुराई से मना करना है। ये 5 काम करने हैं, फिर तुम्हें रस्ते में बैठने की इजाजत है। ये रस्ते का हक है, इसको अदा करो तो रस्तों में बैठो। लेकिन अगर सिर्फ गीबतें करने बैठना है, अगर माज़अल्लाह सिर्फ लोगों को देखें, और अपने बुजुर्गों को ये काम करते देखा, हमारे हाजी अबू दाऊद मोहम्मद सादिक साहब रहमतुल्लाह अलैह ना गली से गुजर रहे थे, संगी उनके साथ थे, तो कहते हैं कि एक बीबी बगैर पर्दे के जा रही थी, नेकी का हुक्म करना और बुराई से बच्ची को बगैर पर्दे के जा रही, तो ऐसा फरमान लगे पुत्र पर्दा कर। बच्ची किसी अमीर घर की थी, कुछ पढ़ी लिखी भी थी, गुस्सा कर गई, पुत्र पर्दा कर। इस तरह मुंह किया, पुत्र पर्दा कर, मुसलमानों दी धीयां पर्दा कर दिया ने। वो कहती बाबा जा अपना काम कर। ऐसा फरमाने ने पुत्र मैं काम भी लगा, मेरा ही काम भी सुबह शाम, मैं काम भी लगा और बुढ़े बारे में और की करना है, मेरा सुबह शाम काम यही है। जेड़ा बंदा बंदा काम करे उन्हें चंगा दसना, तो जेड़ा चंगा करे उदी इस्तकामत दी दुआ करना, मैं काम ही लगा हुआ, मेरी ड्यूटी यही है। तो बच्ची मुस्कुरा पड़ी, कहने लगी बाबा दिया तो जवाब है, पर तेरे लफ्जों में मिठास पड़ी है। उसने उसी वक्त नकाब कर लिया। रस्ते में बैठना है तो रस्ते का हक भी अदा करना है, ड्यूटी करनी है। ऐसे थोड़ी है कि राह में बैठ जाए। अबू दाऊद शरीफ में हदीस है, नबी पाक अलैहिस्सलाम के सहाबी हजरत सहल बिन माज रदी अल्लाह ताला, हजरत सहल बिन माज रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं हुजूर के साथ एक जिहाद पे गए, मुजाहिदीन के साथ सामान होता है, सामान सफर। कहते एक जगह हमने पड़ाव किया तो रस्ते थे वहां, तो रस्तों में थोड़ा थोड़ा सहाबा ने सामान रख दिया। हमारे यहाँ तो जो आदमी बड़ी गाड़ी में बैठा हो उसको तो आप हारन भी नहीं दे सकते, तो हाल ही नहीं पैदा होता, इसलिए कि वो जिस गाड़ी में बैठा है उस लेवल का उसका रोब है ना जनाब, उसको तो आप हारन भी, और अगर आपने दे लिया तो वो शीशा नीचे करेगा, तो कहेगा तू जड़ी आग बुझाड़ी तू लग जाना पहला, चूंकि वो अब उसकी मर्जी है, चूंकि शहनशाह वक्त चढ़े हुए हैं। और पार्किंग का मसला इतना खौफनाक है कि बड़े बड़े सियाने बंदे गाड़ी के पीछे गाड़ी लगा देंगे, आप ढूंढते फिरे, अल्लाह खैर करे, उसको पता है कि गुजरना है, उसको खबर है कि ये गाड़ी वाले को तकलीफ होगी, लेकिन बस गुजर जाएंगे। शरीयत इस्लामिया के अंदर इन चीजों की इजाजत
نہیں آپ کیسے راستہ روک سکتے ہیں کسی کا؟ یہ رفائی جگہ ہو گئی، ختم ہو گیا معاملہ۔ حضرت سہل بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، یہ ابو داؤد شریف ہے، فرماتے مجاہد تھے، جہاد کرنے گئے تھے تو تھوڑا تھوڑا ہمارے ساتھ سامان تھا، رستوں میں رکھ دیا۔ اس علاقے کے کچھ لوگوں نے آ کے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رستے تھے، ہم نے گزرنا تھا اور مجاہدوں نے پڑاؤ کیا تو سامان رکھ لیا ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے ایک شخص کی ڈیوٹی لگائی، ابو داؤد شریف پڑھ رہا ہوں اس کو یاد رکھنا، حضور نے ڈیوٹی لگائی، فرمایا جاؤ جا کے اعلان کر دو کہ جس شخص نے کسی کا رستہ روکا ہے اس کا کوئی جہاد نہیں، اس مجاہد کا کوئی جہاد، اس کو کوئی ثواب نہیں جہاد، رستہ روک کے کھڑا ہے لوگوں کا، اذیت دے رہا ہے، یہ کون سا جہاد کا؟ کوئی اس کا تعلق نہیں اس بات سے، اسے کوئی اجر نہیں ملے گا۔ رستے میں کھڑے ہو کے چلے جانا، شادیوں پہ بیاہوں پہ جہاں مرضی ٹینٹ لگا لینا، اور اللہ تعالیٰ خیر فرمائے رات کے وقت بڑا لمبا ایک رستہ ہم نے طے کیا، اور جب ہم وہ رستہ طے کر کے ایک جگہ پہ پہنچے تو بجری کا ڈھیر تھا، کیا کر سکتے ہیں آپ، کدھر گاڑی جائے گی؟ اور بعضوں کا آتا ایسی جگہ پہ الجھ جاتے ہیں جہاں سے گاڑی بیک بھی نہیں جا سکتی، لیکن وہ جس نے گرائی ہے وہ مالک ہے گلی کا، وہ کہتا ہے 4.5 فٹ میں نے جگہ چھوڑی ہوئی ہے، کسی کی ضرورت ہے جو مجھے کہہ سکے؟ بھئی یہ شارع عام ہے، اب تیری ملکیت خدا کا خوف کر، تھوڑا سا خیال کر۔ موٹر سائیکل کھڑی کرنے والا اس احتیاط سے موٹر سائیکل نہیں کھڑی کرتا کہ کوئی اگر گزرنا چاہے گا تو اس کے لیے آسانی ہو۔ ہم سمجھتے ہیں دین تو نماز پڑھنے کا نام ہے، دین تو کالا بکرا ہر جمعرات کو ذبح کرنے کا نام ہے، دین تو اچھی اچھی تقریریں کرنے کا 1.5 گھنٹہ جو ہے وہ محفل سجانے کا نام دین ہے۔ یہ کون معاملہ ہے؟ جدھر دل کیا جو مرضی کرے، اور آپ کہہ نہیں سکتے، سوال نہیں پیدا ہوتا۔ اگر آپ کہیں گے تو پھر لوگ کہیں گے کہ جناب اتنی کاہے کی جلدی ہے، آپ کو کیا مسئلہ ہے، آپ نے کہاں جانا ہے، بس 5 منٹ میں آیا ہوں۔ آپ تھوڑی احتیاط کریں۔ میرے رسول کریم علیہ السلام نے بہت بڑی بات ارشاد فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے قبل جو امتیں تھیں نماز پڑھنے کے لیے مخصوص جگہ تھی، عبادت گاہوں میں لوگ نماز پڑھتے تھے، ہر جگہ نماز پڑھنے کی اجازت نہ تھی۔ جب حضور تشریف لائے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو حضور نے فرمایا، لو بھی میرے قدموں کی برکت سے رب نے ساری زمین کو مسجد بنا دیا ہے، اب تم جہاں نماز کا وقت آئے مصلی بچھا کے پڑھ لینا، نماز ہو جائے گی۔ صرف مسجد میں نہیں، گھر میں بھی، چوک میں بھی، جہاں بھی موقع ملے۔ لیکن حضور نے فرمایا جہاں سے لوگ گزرتے ہو نا، شارع عام ہو، وہاں تمہیں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں، وہاں نماز نہ پڑھنا، سائڈ پہ ہو کے پڑھنا، ایسی جگہ جہاں لوگوں کو تکلیف نہ ہو۔ ہمارے جتنے پبلک پلیس ہیں، جتنے مقامات ہیں، آپ کسی کو کہہ دینا تھوڑی سی یہ جگہ چھوڑ دو تو کہتا ہے یہ نہیں مجھ سے ہو سکتا، اور دیکھیں تو ویسے ہی ساری گلیوں میں پکتی ہے۔ گھر میں چونکہ وہ ظاہر ہے وہ کوئلے ہوتے ہیں، بڑا کچھ ہوتا ہے تو پھیل جاتا ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کسی کو کہ دیگ اندر پکاؤ، ہے طاقت جی؟ تو جنائی ہوئے سیاح تو منجی بھی ایک نال ڈال لیتا ہے، پھر تے کام بھی مکانا، تو وہ اب اس نے چاول بھی اسی میں بھگونے ہیں، سارے کام بھی، چونکہ گلی ہے، اور 4.5 فٹ ہم نے بھی چھوڑی ہے، تو جے کوئی 6.5 فٹ چھڑ لے تو پھر تو مشکل ہے لگن دے، پھر تو کام ہی ختم ہوا۔ بھائی دین یہ کہہ رہا ہے کہ تو یہاں نماز ادا نہ کر، اس لیے کہ لوگوں نے یہاں سے گزرنا ہے، اور تو نے یہی دیگ رکھوا لی اور دیگ دے دی اللہ کے نام پہ، اور سارے مسلمانوں کو لائن میں لگایا ہوا ہے، تکلیف ہو رہی ہے کہ گزر نہیں سک رہا، لیکن چونکہ اللہ کے نام پہ دینی ہے، لہذا اب کسی شخص کی طاقت نہیں کہ وہ بنا بھی کر سکے۔ چیزوں کو دیکھیں، ان کو غور کریں۔ یہ جس دین کے میں اور آپ ماننے والے ہیں، اس دین میں حسن ہی بڑا ہے، اس میں تو وقار ہی بڑا ہے، اس میں تو پیار ہی بڑا ہے، اس میں تو وہ رہنائی ہے، اس میں تو وہ برکت ہے، اس میں تو وہ قرار ہے کہ انسان کی روح ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ جیسے جیسے الحمدللہ ہم دین پڑھتے جاتے ہیں نا، ہمارا یقین اور مضبوط ہوتا جاتا ہے، ایمان میں اور پختگی آتی ہے، یار اتنا کرم، اتنی عطا، اتنا حسن۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کے سرداروں میں سے اکیلے تھے جو بوڑھے ہو گئے تھے اور مکے میں رہ گئے تھے، بڑے سردار تھے۔ کلمہ امین الفتح مکہ کے بعد پڑھا۔ جناب عمر فاروق کا زمانہ جب آیا تو حضرت عمر گئے مکہ مکرمہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پہنچے نا دوبارہ اپنے دور میں، تو جا کے مکے والوں سے پوچھا کوئی مسئلہ تو نہیں، تو انہوں نے کہا حضور ایک مسئلہ ہے۔ حضرت ابو سفیان کی حویلی کو جو رستہ جاتا ہے نا،
اس رستے میں کچھ جگہوں پہ پانی گزرتا تھا تو انہوں نے بڑے بڑے پتھر رکھ کے نہ تو رستہ بنا لیا. تو اب ہمارے لیے یہ مشکل بن گیا کہ ہم گزر نہیں سکتے. تو حضرت عمر فاروق فرمانے لگے کہ تمہیں انہیں کہنا چاہیے تھا کہ حضور ڈر لگتا تھا. کہا نہیں. فرمایا چلو تمہیں لگتا ہے مجھے تو نہیں نہ لگتا. حضرت ابو سفیان ویسے بھی بڑے تھے, برادری کے بھی بڑے تھے, عمر میں بھی بڑے تھے, پر حضرت عمر پہنچ گئے, دروازے پہ دستک دی. وہ باہر آئے تو کہا جناب یہ روڑے پتھر آپ نے رکھے ہیں رستہ بنانے کے لیے؟ کہاں. تو فرمانے لگے پھر باہر آئیے ذرا, اٹھانے بھی آپ نہیں ہے, لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے. تو وہ میں ہوتا تو میں تو جھگڑا کرتا, میں ہوتا تو میں تو کہتا کہ میرا 4,500 ووٹ ہے, میرا تو جناب 5-6 ہزار آدمی میرے کہنے پہ ووٹ کاسٹ کرتا ہے, مجھے کہہ دیا تم نے, مجھے کہہ دیا یہ تم نے, اتنی جرأت, میرا قبیلہ, میری برادری, میرا یہ میرا وہ, یہ رستہ. بڑی داستانیں ہیں نا ہمارے پاس. وہ جو جس نے اپنی دکان کے آگے پھٹا رکھا ہوا اس کو آپ کہہ نہیں سکتے کہ تم نے غلط کیا ہے, حالانکہ شارع عام پہ وہ بیٹھا ہے, لیکن آپ منع نہیں کر سکتے, کہہ نہیں سکتے. جناب سیدنا عمر فاروق نے کہا حضور آئیے, اٹھانا بھی آپ نے. جناب ابو سفیان کیا بات ہے صحابہ کی. حضرت ابو سفیان فرمانے لگے حضرت عمر سے کہ ان لوگوں نے تو مجھے بتایا ہی نہیں, اگر یہ مجھے بتاتے تو آپ کو تکلیف نہ کرنا پڑتی. آپ نے فرمایا عمر میں اپنی بالکل توہین نہیں سمجھتا, رکھے میں نے ہیں تو اٹھاؤں گا بھی میں, بس ان لوگوں سے کہہ دو کہ مجھے اٹھاتے ہوئے دیکھتے بھی جائیں اور مجھے معاف بھی کرتے جائیں, تاکہ میری جو قیامت کی گواہی ہے وہ میرے حق میں درست ہو جائے. میں اٹھاؤں گا, میں تیار ہوں, ابھی اٹھاتا ہوں. یہاں جھگڑا ہوتا ہے, فساد ہوتا ہے, دنگا ہوتا ہے, سخت اختلاف ہے ہمیں بہت سارے حکومت کے رویوں سے. لیکن اگر کسی جگہ گورنمنٹ آ کے کہتی ہے کہ یہ جگہ سرکاری ہے, اسے چھوڑ دیا جائے, میرا خیال ہے یہ بات غلط ہے. ہلکا ہلکا بول رہے ہو جی. جگہ کس کی ہے؟ سرکار کی جگہ کا مطلب ہے کہ جگہ عوام کی ہے. تو جس نے پکا قبضہ کیا ہوا ہے اس کو اگر کہا جائے کہ اس کو کہتا میں 30 سال تو بیٹھا, یہ کیا ترجمہ ہوا بات کا؟ اگر تو تیری ہے, تیرے پاس اس کا کوئی پروف ثبوت ہے تو ٹھیک ہے, پھر آپ بیٹھے, اور اگر نہیں ہے تو پھر تو شریعت اجازت نہیں دیتی قبر بھی کسی کی جگہ میں بنانے کی. ہاں اگر آپ نے کسی کی جگہ پہ قبر بنا دی تو فقہ کا اصول ہے کہ وہ شخص کہہ سکتا ہے کہ اپنا ابا نکالو, میری ذاتی زمین ہے, آپ کو نکالنا پڑے گا. جب قبر بنانے کی اجازت نہیں ہے تو پٹا لگانے کی اجازت کیسے ہو گئی, دکان بنانے کی اجازت کیسے ہو گئی؟ لیکن ہمارے ہاں یہ مافیا ہے, ہم کہہ نہیں سکتے. وہ شخص ایک باقاعدہ پلان کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ کیسے ہو گیا, میں تو مجھے تو زمانہ بیت گیا. بھائی زمانہ, وہ ایک صاحب سے میں نے ایک دفعہ کہا کہ آپ کا وضو ٹھیک نہیں ہے, ٹکنے پہ پانی, تو کہنے لگے کہ مجھے 40 سال ہو گئے نماز پڑھتے, میرا وضو ٹھیک نہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ چاچا جی یہ وضو کا تعلق علم سے ہے, تجربے سے نہیں, کہ تجربہ بڑا ہو گیا تو لہذا میرا کام ٹھیک ہو گیا. اس کا تعلق علم سے ہے, تجربے سے اس کا تعلق ہے. تو آپ ساری عمر کرتے رہے, پر صحیح کریں گے تو پھر ہی صحیح ہوگا نا, سیکھ کے کریں گے تو ٹھیک ہوگا. ہم تجربے کی بنیاد پر اور وقت کی بنیاد پر کہتے ہیں میں ٹھیک چل رہا ہوں, ایسا کبھی نہ کریں. بھائی ان چیزوں پر خاص توجہ دے. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک شخص پڑھنے آیا کرتا تھا, تو امام صاحب بڑی محبت کرتے تھے, بڑا پیار کرتے تھے, شفقت کے ساتھ. یہ زیادہ محبتیں اور شفقتیں کئی دفعہ ان کا بڑا امتحان دینا پڑتا ہے. آپ 4 دفعہ ہنس کے بولتے ہیں تو سامنے والا کہتا ہے کہ اب جیسے میں کہوں نا آپ کو ویسے ہی کرنا پڑے گا, چونکہ آپ پورے 4 دفعہ ہنس کے بولے. تو اگر آپ سختی دکھاتے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ ان کی اخلاقی رویہ ٹھیک نہیں ہے. تو یہ مشکل ہوتے ہیں نا مرحلے, دنیا میں سے بچ کے نکلنا تھوڑا سا مشکل کام ہے. حضرت امام احمد بن حنبل کے پاس ایک شخص تعلیم حاصل کرنے آتا تھا, تو آپ بڑی محبت فرماتے تھے, پیار کرتے تھے, شفقت کرتے تھے. 3 سال وہ پڑھتا رہا. پھر ایک وقت ایسا آیا کہ امام صاحب نے نا اس کی طرف سے توجہ ہٹا لی. اس نے نا گھیمتے شروع کر دی دائیں بائیں, کہنے لگا جی لگتا ہے اب کچھ زیادہ لوگ آ گئے, اب ذرا پیار ہو گیا, اب ذرا یہ ہو گیا. دائیں بائیں ہلکی پھلکی باتیں, جس طرح انسان کے کمزور رویے ہوتے ہیں وہ کرنا شروع کر دیتا ہے, ہماری کمزوریاں ہوتی. دائیں بائیں اس نے باتیں شروع کر دی. اس کو امام غزالی نے لکھا ہے. تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو پتہ چلا, تو آپ نے اس کو بلایا اور بلا کے فرمایا مجھ پہ شکوہ تھا تو بات مجھ سے کرنی چاہیے تھی کہ دوسروں سے کرنی تھی. اس نے کہا حضور میں بڑی تکلیف میں ہوں, 3 سال آتا رہا ہوں اور آپ بڑی محبت کرتے رہے, تو اب آپ نے رخ ہی پھیر لیا ہے, بات کیا ہے؟ تو آپ فرمانے لگے کتنا عرصہ پڑھا تو نے میرے پاس؟ کہا 3 سال. فرمایا میں نے تجھے قرآن بھی سکھایا, حدیث بھی سکھائی, اخلاق بھی بتاتا رہا,
اور کل تو نے اپنی دیوار پہ لیپا پوتی کی ہے، مٹی کی لیپا پوتی ہوتی تھی نا کچی دیواروں پہ، وہ کل تو نے اپنی دیوار پر لیپا پوتی کی ہے، اور گلی کے اندر اتنے اتنے بڑے گڑھے بنا کر تو نے مٹی اٹھائی ہے وہاں سے، یہ کچھ عرصہ پہلے۔ اور پھر مجھے کسی نے آ کے بتلایا، پھر میں دیکھ کے آیا ہوں، قدِ آدم کے برابر تو نے زمین میں گلی میں گڑھے کھود کے سڑک پہ، اور تو نے اپنی دیواروں پہ مٹی لگائی ہے، تو یہ خیال نہیں آیا؟ وہ کہنے لگا حضور مہربانی کرے آپ مجھ سے راضی ہو جائیں اور مجھے پڑھانا شروع کریں۔ فرمانے لگے اگر 3 سال پڑھ کے تجھے اتنا بھی پتہ نہیں چلا کہ مسلمانوں کے لیے گلیوں میں گڑھے نہیں کھودنے، تو آگے پڑھ کے تجھے کیا پتہ چلے؟ 3 سال تعلیم حاصل کر کے بھی اگر تجھے سمجھ نہیں آئی کہ گلیوں میں مسلمانوں کے لیے کھڈے اور گڑھے نہیں بنانے، تو میاں آگے میں تجھے، اس لیے میں نے ذرا توجہ پھیر لی ہے کہ میری تعلیم کا تیرے اوپر کوئی اثر ہے تو میں کسی اور پہ نہ محنت کر لوں۔ اب کسی اور، کیونکہ میرا تو مشن یہ ہے رسول اللہ کا دین پھیلانا، تو اگر تیری سمجھ میں بات نہیں آ رہی تو پھر میں آگے بھی نہ بڑھوں، پھر کسی اور کی طرف بھی نہ جاؤں۔ اس لیے میں نے اعراض برتا ہے، میں نے اپنی سمت کا تعین، اللہ کرے آپ کو میری بات کی سمجھ آئے، آمین تو کہہ دے، اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے۔ اور بھائی اگر ایک پتھر پر پانی ڈالتے زمانہ بیت گیا، اس نے ایک قطرہ جذب نہیں کیا، تو پھر کیا بارش کیا کرے؟ سبزے پہ نہ برسے، وہ ادھر نہ جائے جہاں سے پھول کھلیں گے، وہ پھر اپنا رخ بدلے نہ، تو پابندی ہے بارش پر کہ وہ میری طرف ہی آئے گی، یہی برسے گی، میری چھت پہ ہی وہ آئے گی۔ کچھ لوگ رسم لیتے ہیں تبلیغ کو، رسم لیتے ہیں تربیت کو، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو دور دراز سے آتے ہیں، پر دل کھول کے سینہ کھول کے آتے ہیں تو جھولی بھر کے جاتے ہیں، سیکھنے کا ماحول لے کے آتے ہیں، تو بات ہو جاتی ہے، کوئی آیا لے کے چلا گیا، کوئی عمر بھر بھی نہ ہوتا ہے نا میرے بھائی۔ اس لیے امام احمد بن حنبل کہنے لگے تو ابھی کھڈے کھودنے سے باز نہیں آیا، 3 سال میں، تو آگے تو مجھ سے کیا لے گا؟ تو بھائی رستوں میں، چوکوں میں، چوراہوں میں ہم جو ظلم کرتے ہیں، جو زیادتی کرتے ہیں، جن چیزوں کو بغیر کسی سبب کے ہم رستے بلاک کر دیتے، ان چیزوں پر ہمیں توجہ دینی پڑے گی۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اگر کچھ چیز کسی کی موجود ہے، کسی جگہ پڑی ہوئی ہے، کسی نے رکھی ہوئی ہے، تو وہ اٹھانے کی بھی ہمیں اجازت ہے۔ اینٹیں مہنگی ہو گئی ہے، کافی مہنگی ہے نا جی ماشاءاللہ، اس لیے ہم لوگ گلیوں میں نہیں رکھتے۔ کیوں جی؟ ہمارے زمانے میں پاگل بھی وہ ہے جو روڑے اپنے گھر میں پھینکتا ہے۔ اب جو درویش ہے نا پاگل، وہ بھی روڑے اپنے گھر پھینکتا ہے، کسی کے گھر پھینکتا، چونکہ پاگل جو ہوا، عقل مند نہیں ہے نا، اس لیے کوئی چیز اٹھاتا ہے تو لے کے۔ اب گلی میں لوگ، یار عجیب بات ہے نا، یہ تکلیف والی بات ہے نا کہ اینٹ ایک 10-12 روپے کی ہوگی، کیا ہے وہ بھی اب لوگ گلی میں رکھنے کو تیار نہیں ہوتے۔ باقاعدہ ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ اگر ادارے میں ہمیں آپ اجازت دے دیں تو چلو گیٹ شیٹ بند ہوتا ہے۔ یار اینٹوں کے لیے، اینٹوں کے لیے میرے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا تیرے لیے جائز نہیں اپنے مسلمان بھائی کی چیز استعمال کرنا جب تک کہ وہ اس بات پہ راضی نہ ہو۔ اگر وہ راضی ہے پھر تیرے لیے جائز ہے، اور ہم راضی بھی بڑے مشکل طریقے سے کرتے ہیں، ہمارا سٹائل بڑا اور ہے۔ جب کسی نے اینٹیں پھینکوا لی تو آپ آ گئے کہ 15 اینٹیں چاہیے، کیا کرے گا وہ؟ ہاں کہ نہ؟ نہیں صحیح دسیا جی، کیا کرے گا؟ انہیں آخنا پھر ان دیڑی ہی پیڑیاں نے۔ تو اب آپ کا کیا خیال ہے؟ بڑی خوشی سے دے رہا ہے، ہنس کے مسکرا کے دے رہا ہے، تو بھائی اتنی ضرورت تھی تو آپ موٹر سائیکل پہ جاتے کہ توڑا اینٹوں کا رکھ لاتے، وہ ملتی۔ یہ کیا ہے کہ شارٹ ہے دنیا میں، ہم تکلیف دیتے ہیں۔ حضرت وہب ابن منبہ تابعی بزرگ ہے، وہ کہتے ہیں میرا ایک دوست تھا تو 70 سال زندگی اس نے گناہوں میں گزاری، پھر اللہ نے اسے توفیق دی تو وہ نیک ہو گیا۔ اور آپ فرماتے ہیں پھر اگلے 70 سال میں نے اسے واقعی نیک ہی دیکھا، اس نے وقت پہ نماز پڑھی، وقت پہ روزہ رکھا، اس نے وقت پر عبادت کی۔ پچھلے 70 سال کے گناہ بھی اس کے بڑے خوفناک، اس میں ایسے ایسے بڑے پاپ تھے کہ اللہ الامان والحفیظ، اللہ بچائے، لیکن پھر جو اگلے 70 سال تھے وہ سونے بھی بڑے تھے، صاحب بھی بڑے تھے۔ پھر میں نے اسے فجر کی اذانیں دیتے بھی دیکھا۔ فرماتے 70 سال اس کے وہ، 70 سال اس کے یہ، اتنی لمبی اللہ نے اس کو عمر دی۔ آپ فرماتے ہیں جب اس کا انتقال ہوا تو میرے دل میں روز خیال آتا تو میں روز دعا کرتا کہ یا اللہ مجھے پتہ چلے کہ تو نے اس کے پچھلے 70 سال والے معاف کر دیے، مجھے کبھی پتہ چل جائے تو میرا دل ٹھنڈا ہو جائے، کیونکہ وہ گناہ بھی اتنے خوفناک تھے کہ وہ
بڑے سخت تھے، بیان نہیں کیا جا سکتا۔ آپ فرماتے ہیں اللہ نے میری دعا قبول کی اور وہ مجھے خواب میں مل گیا۔ میں نے پوچھا بتا کیا بنا؟ تو کہنے لگا ساری معافی مل گئی، ایک نہیں ملی۔ وہ کیا؟ کہنے لگے میرے پڑوسی کی چھڑی اس کے دروازے کے آگے پڑی تھی، تو میں ایک رات نکل رہا تھا اپنے گھر سے، تو وہ چھڑی میں نے اٹھا لی کہ رستے میں کچھ جانور ستائے نہ۔ فرماتے بغیر اس کی اجازت کے اس کے دروازے پہ پڑی ہوئی چھڑی میں نے اٹھائی تھی۔ سارا رب کریم نے 70 سال کے گناہ معاف کر دیے، لیکن فرمایا یہ حقوق العباد کا معاملہ ہے۔ حضرت وہاب ابن منبہ کہتے ہیں وہ سے کہنے لگا، فرشتے کہنے لگے ساری معافی ہے، پر ایک کوڑا قبر میں تجھے کھانا پڑے گا اس چھڑی کے سبب سے، جو کسی کی گلی میں بغیر اس کی اجازت کے اٹھا کے لے گیا۔ تو مجھے پتا تھا اس کی، یار وہ یہی رکھتا ہے، جب باہر نکلتا ہے تو اٹھا لیتا ہے، میں نے اٹھا لی۔ فرماتے ایک کوڑا فرشتوں نے مارا تھا میری قبر پہ، اور 100 دن میری قبر میں آگ بھڑکتی رہی ہے، 100 دن۔ اب اللہ نے مجھے فضل کیا ہے اور معافی ملی ہے بغیر کسی کے۔ یعنی سودا خریدنے جاتے ہیں نا، ریڑھی والا بیچارہ کیا کہے گا؟ کم از کم غریب آدمی کا نا 1.5-2 کلو پھل سارا دن چکھنے والے لے جاتے ہیں۔ یہ کس بھاؤ ہے؟ اٹھا لیا۔ وہ کس بھاؤ ہے؟ اٹھا لیا۔ کیا تماشا ہے، کیا طریقہ ہے! اور پھر طنز کر رہے ہوتے ہیں وہاں کھڑے ہو، کہتے او ہو کل دے رکھے گی، آج تازہ نہیں گیا کیا؟ یار آپ چھوڑ دے، وہ غریب آدمی ہے، اس کی بچت کیا ہے؟ 200-400 500 1000، تو جو آپ کھا گئے یہ کاہے کا وتیرہ ہے؟ کس طرح کا یہ رویہ ہے؟ یعنی انسان چھوٹا محسوس ہوتا ہے اس طرح کے کام کرتے۔ یہ کوئی اس کی پہلوانی نہیں، یہ کوئی اس کی دلیری نہیں، کبھی بھی کوئی چیز۔ اور پھر یہ تو ہے کسی کی چیز، ایک ہے وقف کی چیزیں، وقف کی چیزیں جو وقف ہے بالکل۔ یہ ہمارے نہروں پہ درخت ہوتے ہیں تو یہ کس کے ہیں؟ یہ قوم کے ہیں۔ ہمارے لیے اجازت نہیں کہ ہم جائیں تو وقف چیز سے جا کے مسواک بھی اتار کے لے آئیں۔ کہ ناراض ہو گیا جی؟ یہ شریعت اس کی بھی اجازت، اگر حکومت وقت اعلان کر دے کہ عام ہے، جس کا دل چاہے کہ وہ چیز اتار کے لے جائے پھر تو ہے ٹھیک، لیکن اگر پابندی ہو کہ آپ نے ان کو اتارنا نہیں۔ ہم نے تو بہت سارے درخت تو ویسے ہی ختم ہو گئے ملک میں، کہیں کہیں رہ گئے، جس کا دل چاہا اس نے جہاں سے چاہا رات کو کاٹ لیا، ختم ہو گئی بات۔ وقف چیزوں کو تو ہم نے اپنی ملکیت سمجھ لیا ہے۔ مسجد کی چیز بھی اگر بیچی جائے گی تو ایک آدمی کو اختیار نہیں ہے، وہ کم از کم 3 لوگ بیٹھیں گے، 2 تو شرعی گواہ ہیں اور تیسرا وہ جو خریدے گا، تو وہ اپنی رضامندی سے، یعنی کوئی چیز اضافی ہو گئی، بڑا اے سی آ گیا تو چھوٹا اے سی بیچنا ہے، تب اس میں بھی کم از کم 2-3 لوگوں کی رائے کا ہونا ضروری ہے۔ ایسے کسی عام آدمی کو یہ کام کرنے کی اجازت؟ وقف کا مال جو قومی ہے، ہمارے ہاں تو لوگ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے بارے میں ہے نا کہ ایک مسجد کو ایک آدمی کوفے کی جامع مسجد سے تیل نکال کے لے جاتا تھا، لوگ تیل رکھ کے جاتے تھے چونکہ بڑے بڑے چراغ مسجدوں میں جلتے تھے، تو جو لوگ جس طرح آج لوگ مسجدوں میں گلے لگے ہوتے پیسے ڈال جاتے، اس وقت تیل ڈال کے جاتے، وہ تیل نکال کے لے جاتا تو دلیل بڑی تگڑی دیتا تھا۔ بندے کہتے ہو تیل کی مسجد سے نکالتا ہے، تو کہتا ہے گھر بھی اللہ کا، بندہ بھی اللہ کا، تم کون ہوتے ہو پوچھنے والے؟ تو اب بڑی پکی دلیل ہے نا جی۔ وہ نیک روئے تھی، تابی صحابی لوگ تھے، وہ چپ کر جاتے۔ کسی نے حضرت علی سے کہا حضور یہ دلیل دیتا ہے، فرمانے لگے اب آیا تو مجھے بتانا۔ تو وہ آیا تو حضرت علی کو بتایا کہ حضور آیا ہے۔ جب باہر نکلا تو آپ نے پکڑ کے ستون سے باندھ لیا دونوں ہاتھ، شیر خدا تھے نا، اور علم کے شہر کے دروازے تھے مولا کائنات، ہاتھ میں درہ پکڑا اور 3-4 مارے تو کہنے لگے یہ کیا کر رہے ہو؟ فرمانے لگے بندہ بھی اللہ کا، درہ بھی اللہ کا بنایا ہوا۔ تو آپ ذرا اللہ کا بندہ تھوڑی مار کھائے نا، تو کہنے لگا حضور معاف کر دے، مجھے کیا خبر تھی کہ علی سے ہی ملاقات ہو جائے گی، اب نہیں کروں گا۔ ہے نا عجیب فلسفہ ہمارا کہ جی وہ سرکاری ہے جی، ہماری ہے جی، بلکہ لوگ دلیری کرتے ہیں ہمارے ٹیکسوں کی آئی ہے، سبحان اللہ، بڑا تو ٹیکس دیتا ہے اللہ خیر کرے، بڑے کروڑوں روپے تو نے قومی خزانے میں جمع کرائے، ٹیکس دیتے ہیں جی ہم، کیا مسئلہ ٹیکس دیتے ہو؟ کہتے 10 روپے کٹ دیں میرے موبائل جو تو میں ایزی لوڈ کر، یہ دلیلیں ہیں ہماری نفس کو مطمئن کرنے کے لیے۔ یہ قوم کا، ملک کا، ملت کا مال، کبھی بھی اس کو ذاتی نہ سمجھے، تھوڑا خیال کریں، تھوڑا احتیاط کریں۔ بس میں بیٹھا تھا تو ایک صاحب اپنا نام، بس بے شوق ہوتے ہیں یہ بھی نفس پرستی ہے میرا نام، تو میں نے ان کو منع کیا
میں نے کہا اس سے اجازت لے بس والے سے، اور وہ بھی اگر مالک ہوگا تو اجازت دے گا تمہیں نام لکھنے کی، ورنہ مہربانی فرمائے۔ ہمارے تو دیندار کہلانے والے لوگ جہاں لکھا ہوتا ہے نا لاہور اتنے کلومیٹر دور ہے، وہاں پیر صاحب کی فوٹو لگا کے اشتہار لگا دیتے ہیں۔ وہ خدا کے بندے، رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا وہ لعنتی ہے جو رستے کے نشانات مٹاتا ہے، رستے کے جو نشان مٹائے وہ لعنتی ہے۔ اور پوسٹر لگا دیا وہاں محفل میلاد کا، سیرت النبی کانفرنس کا، درس قرآن، کس نے اجازت دی؟ یہ تو بورڈ لگا تھا کہ اتنے کلومیٹر لاہور رہ گیا ہے اور اس رستے میں آپ کو لوٹنا ہے۔ ہم کب احتیاط کریں گے؟ بحیثیت معاشرہ ہماری اصلاح کب ہوگی؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک صوبے کا ایک ذمہ دار افسر آیا، سمجھ لیں وہاں جو آپ نے لوگ تعینات کیے تھے ان میں سے ایک بندہ آیا۔ اب عمر بن عبدالعزیز اس سے باتیں کر رہے تھے، چراغ جل رہا تھا، تمہارا گورنر کیسا ہے، فوج کا نظام کیسا ہے، فلاں فلاں معاملہ کیسا ہے، آپ باتیں کر رہے تھے۔ اس نے سارا کچھ بتایا، بعد میں کہنے لگا حضور یہ بتائیں کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے، بچے کیسے؟ جناب عمر بن عبدالعزیز نے پھونک ماری اور چراغ بند کر دیا۔ فرمانے لگے میرے ساتھ کوئی ذاتی گفتگو اور بھی کرنی ہے؟ اس نے کہا جی کرنی ہے۔ تو آپ نے آواز دی، کہنے لگے بیٹے سے کہو میرے گھر سے میرا ذاتی چراغ لے کے آئے۔ وہ ذاتی چراغ لے کے آیا تو کہنے لگا حضور یہ کیا ہے؟ آپ فرمانے لگے وہ سرکاری چراغ تھا تو اتنی دیر جائز تھا جب تک سرکاری باتیں ہو رہی، اب باتیں تیری میری ذاتی ہے، اب سرکاری چراغ کی روشنی میں گفتگو ہو سکتی؟ یہ مسلمان ہے، اور یہ صرف حکمرانوں کے لیے نہیں، یہ میرے لیے بھی ہے، یہ آپ کے لیے بھی ہے، یہ معاشرے کے لیے، کیونکہ مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا ہے، کوئی اور روپ دھار سکتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیز ان چیزوں کو چھوٹا نہ جانے، یہ چیزیں آپ کو بڑا کریں گی، یہ آپ کو سجا دے گی، یہ سارے پھول ہیں، جب ہمارے کردار میں یہ والے پھول اگیں گے تو پھر ہم سے لوگوں کو خوشبو آیا کرے گی، پھر لوگ ہماری چھاؤں میں بیٹھیں گے، پھر لوگ تکلیفوں سے بچیں گے، آزمائشوں سے بچیں گے، پھر پیار بٹے گا، پھر محبت پھیلے گی۔ اس لیے رستوں کی تکلیف، رستے میں کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے آنے جانے والے کو تکلیف ہو۔ دوسرا یہ کہ وقف چیز پر بھی احتیاط کرے، کسی کی چیز کو کبھی بھی، اور یہ یاد رکھے اگر آپ کی نظریں، بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، سینکڑوں بزرگوں کے اقوال ایک جملے میں بیان کر رہا ہوں، اگر آپ لوگوں کی چیزوں پر نظر رکھنی چھوڑ دیں گے نا تو اللہ سارا کچھ آپ کو گھر میں ہی عطا کر دے، پھر اللہ دے گا۔ لیکن اگر کسی کا مال دیکھ کے منہ سے پانی کی رطوبت جاری ہوگی نا تو پھر ساری زندگی دوسروں کو دیکھے گی، پھر گھر میں کبھی خیر اس طرح کی ممکن ہے؟ آپ گھر کے اندر خیر قناعت والا ماحول پیدا کریں، پھر اللہ تعالیٰ ہر چیز گھر میں ہی عطا فرمائے گا۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔